لیکن یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا، نافرمان تھا، باغی تھا، یوں تھا جو اس کے مطلب تھا کریکٹر وہ بیان کیا. تو اس کو یہ اکرام کیسے دیا گیا کہ وقت کا نبی اس کی تجہیز و تکفین کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ معاملہ رکھ دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ شخص بڑا گناہ گار تھا، بڑا نافرمان تھا، لیکن اس کی ایک ادا مجھے اچھی لگ گئی، آ گئی کی جانب. اور ایک اور کہانی سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھتے بھی ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شخص تھا، لمبی زندگی پائی اس نے، لیکن نافرمانیوں میں زندگی گزاری اس نے. اللہ اور بہت ہوتا ہے نا، بعض اوقات کریکٹر ہوتا ہے محلے میں، معاشرے میں ایسا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے تو بغاوت کرتا ہے گناہوں کی ذریعے سے، لیکن ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں بھی ناقابل قبول اور برداشت بن جاتا ہے، یعنی محلے والے، خاندان والے، علاقے والے پریشان ہوتے. تو یہ شخص بھی گویا کہ ایسا ہی تھا، کوئی اس سے خوش نہیں تھا، سب پریشان تھے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی باقاعدہ تجہیز و تکفین نہیں کی، بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر گندگی کی طرف پھینک دیا. اللہ اکبر. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بعض اوقات کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اظہار کرتے جانور وغیرہ مر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کوڑے پہ پھینک دیتے ہیں، گویا کہ اسی طریقے سے اس کو پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ فلا فلا بندہ ہے، یوں ہوا ہے، اور تم اس کی جا کے عزت و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین کرو. سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب تو ہوا، لیکن اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے حکم کی پیروی تو کرنی ہے. پہنچے آپ، اور آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر اس کی تجہیز و تکفین کی. ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے تعجب کیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے تجہیز و تکفین تو اس کی کر دی ہے، لیکن یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا، نافرمان تھا، باغی تھا، یوں تھا جو اس کے مطلب تھا کریکٹر وہ بیان کیا. تو اس کو یہ اکرام کیسے دیا گیا کہ وقت کا نبی اس کی تجہیز و تکفین کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ معاملہ رکھ دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ شخص بڑا گناہ گار تھا، بڑا نافرمان تھا، لیکن اس کی ایک ادا مجھے اچھی لگ گئی، آ گئی. اور وہ یہ تھی کہ جب یہ توریت کھولتا تھا اور اس میں میرے محبوب، میرے آخری نبی، جن کو میں آخری نبی بنا کر بھیجوں گا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی دیکھتا تھا تو فرط محبت سے اسے چوم لیا کرتا تھا، سبحان اللہ. اسے آنکھوں سے لگاتا تھا، نام محمد کو چوم لیا کرتا تھا، اسے آنکھوں سے لگاتا تھا، سبحان اللہ. اور پھر عقیدت و محبت کے ساتھ میرے پیارے نبی کے اوپر درود پاک پڑھتا تھا. اللہ. اور اسی کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی واہ. اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح کیا. سبحان اللہ. اب یہ جو واقعہ ہے اسد بھائی، کیا بات ہے. اگرچہ بنی اسرائیل کا ہے جی. اور اس کو بیان کیا گیا احادیث طیبہ میں، حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا اسے، اور دیگر کتابوں میں بھی بیان کیا گیا. اب اسے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہ قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جانتے. صحیح. تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بیان کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف نام بلکہ آپ کے حالات و واقعات و صفات اور آپ کی نشانیاں یہ پچھلی کتابوں میں اور پچھلے انبیاء بیان کرتے آئے تھے. تو اسی طریقے سے توریت میں بھی تھا. تو ایک تو وہ پتہ چلا ہمیں. دوسرا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور خلوص دل سے ان کی چاہت، ان سے عقیدت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، اس کی برکت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد کو مل رہی ہے باوجود گناہ گار ہونے کے، تو ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے الحمدللہ. اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی اور درود پاک کی کثرت بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ہم بھی محروم نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ ایک چیز کی اور وضاحت کہ بعض اوقات ایسے واقعات سننے کے بعد ہم الٹا ہی دماغ چلا رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ یعنی بعض اوقات وائر الٹا لگ جائے نا تو پنکھا الٹا چلنے لگتا ہے. جی ہوا اوپر جاتی ہے. اوپر جاتی ہے یہ تو نہیں پتا مجھے، لیکن نیچے نہیں آتی، یہ طے ہے کہ نیچے نہیں آتی پھر ہوا. یعنی یوں نہیں ہے کہ الٹا چلے گا تو ہوا آئے گی، ہوا نہیں آئے گی. اب وہ اوپر جاتی ہے وہ تو ٹیکنیکل آدمی کوئی بتائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وائر بعض اوقات الٹا لگ جائے نا تو ایسا سین ہو جاتا. تو ایسے ہی جب ہم کوئی واقعہ، کوئی حکایت، کوئی اس طریقے کی چیز سناتے ہیں تو لینے والی چیز لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے والی چیز لوگ پکڑ لیتے ہیں. یعنی اتنی عقل تو بندر کو بھی ہوتی ہے کہ چھلکا پھینکنا اور کیلا کھانا. بعض لوگ وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حکایت کو یا اس طرح کی جو حکایت ہوتی ہیں ان کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کرتے چلے جائیں، نافرمانیاں کرتے چلے جائیں اور کوئی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر کے آپ کی مغفرت فرما دے گا. یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ تکیہ نہیں کر سکتے. ہمیں کلی طور پہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے تحت لانا. البتہ ہمیں امید پھر بھی رحمت سے رکھنی ہے اور بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ اور رجوع اور اس کی تلافی کرنی ہے. ہر نیکی اس امید پہ کریں چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو،
وہ اس امید پہ کریں کہ کیا پتا میری مغفرت کا سبب یہی نیکی بن جائے. اللہ اکبر. توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ تو بہت جی. سخت بھی ہے اور بہت بڑی بے باکی بھی ہے. اور بڑا پیارا یہ جملہ کہا جاتا ہے، علماء کی زبان سے سنا ہے، کہ جو گناہ گار ہے اس کی معافی جو ہے وہ ممکن بھی ہے، ہو بھی جاتی ہے، لیکن جو بے باک ہے وہ بہت بڑے خطرے کے اندر ہے. تو گناہ گار ہونا الگ ہے اور بے باک ہونا جدا ہے. تو بے باک نہیں ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا دیکھا جائے گا یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے خوف سے انہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کہیں یہ بے باکی کہیں برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو حقیقی توبہ نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.